سامعین السلام علیکم۔ NHK ورلڈ جاپان کی اردو سروس سے عبد الرحمان حاضر۔ آج جمعہ اور فروری کی 25 تاریخ۔ آج کی اہم خبریں سماعت فرمائیے۔ یوکرائن کے صدر ولادیمیر زیلنسکی کا کہنا ہے کہ روسی حملے کے نتیجے میں کم از کم 130 افراد ہلاک اور 300 سے زائد زخمی ہو چکے ہیں۔ روسی صدر ولادیمیر پوٹن نے فوجی کارروائی کو یہ کہہ کر حق بجانب قرار دیا ہے کہ ان کے پاس دوسرا کوئی راستہ نہیں تھا۔ یوکرائن کے ذرائع ابلاغ نے جمعے کے روز دارالحکومت کیف میں متعدد دھماکوں کی اطلاع دی۔ وزارت داخلہ کا کہنا ہے کہ اس کی فورسز نے شہر کے اوپر ایک روسی طیارہ مار گرایا جو ایک رہائشی عمارت سے جا ٹکرایا۔ اطلاعات کے مطابق روسی افواج نے یوکرائن پر صرف مشرق میں ہی نہیں بلکہ 3 اطراف سے حملہ کیا ہے۔ کریمیا اور جنوبی بیلاروس کی جانب سے بھی حملہ کیا گیا ہے۔ الگ ہونے والے علاقوں میں روس نواز حکام نے اندیا دیا ہے کہ صدر پوٹن نئے علاقوں پر قابض ہونا چاہتے ہیں۔ یوکرائن کے صدر ولادیمیر زیلنسکی نے کیف میں ہی موجود رہنے کا عزم ظاہر کیا ہے۔ انہوں نے کہا، ہماری معلومات کے مطابق دشمن کے اہداف کی فہرست میں مجھے پہلے نمبر پر اور میرے خاندان کو دوسرے نمبر پر رکھا گیا ہے۔ وہ سربراہ مملکت کو مار کر ملک کو سیاسی طور پر تباہ کرنا چاہتے ہیں۔ امریکی وزیر خارجہ نے ایک انٹرویو میں کہا کہ روس صرف کیف پر ہی نہیں بلکہ دوسرے شہروں پر بھی حملوں کی منصوبہ بندی کر رہا ہے۔ صدر پوٹن کے یوکرائن کی حکومت کا تختہ الٹنے کے ارادے کے بارے میں پوچھے گئے ایک سوال پر اینٹنی بلنکن نے کہا کہ انہیں یقین ہے کہ پوٹن ایسا کرنے کی کوشش کریں گے۔ جاپانی وزیر اعظم کشیدا فومیو نے یوکرائن پر روسی حملے کی شدید مذمت کی ہے۔ انہوں نے یہ اعلان بھی کیا کہ جاپانی حکومت اضافی پابندیاں لگانے اور دیگر اقدامات کرنے جا رہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ یہ حملہ بین الاقوامی برادری کی کوششوں کو پس پشت ڈالنے اور موجودہ صورتحال کو یک طرفہ طور پر بزور قوت تبدیل کرنے کی کوشش ہے۔ وزیر اعظم کشیدا نے کہا کہ یہ حملہ بین الاقوامی قانون کے صریحاً برعکس ہے کیونکہ یہ یوکرائن کی خود مختاری اور علاقائی سالمیت کی خلاف ورزی کرتا ہے۔ انہوں نے روسی حملے کی مذمت دہراتے ہوئے کہا کہ اس سے بین الاقوامی نظام کی بنیادوں کو نقصان پہنچا ہے۔ وزیر اعظم کشیدا نے اعلان کیا کہ اضافی پابندیاں عائد کی جائیں گی اور دیگر اقدامات اٹھائے جائیں گے۔ انہوں نے کہا کہ جاپان ویزوں کا اجرا معطل کر دے گا اور بعض روسی افراد، کمپنیوں اور روسی مالیاتی اداروں کے اثاثے منجمد کر دیے جائیں گے۔ انہوں نے مزید کہا کہ روسی فوج سے متعلقہ اداروں کو برآمدات پر پابندیاں عائد کی جائیں گی اور سیمی کنڈکٹرز اور دیگر مصنوعات پر برآمدی کنٹرول عائد کیا جائے گا۔ جاپان کے وزیر خزانہ کا کہنا ہے کہ ان کی حکومت یوکرائن پر روسی حملے پر روس کے خلاف پابندیاں بڑھا رہی ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ اس سے 3 روسی بینکوں کے اثاثے منجمد ہو جائیں گے۔ جناب سوزوکی شن ایچی نے جمعے کے روز نامہ نگاروں کو بتایا کہ جاپان مالیاتی اور برآمدی کنٹرول کے شعبوں میں روس کے خلاف تیز تر اور سخت اقدامات کرنے میں امریکہ اور یورپی ملکوں کے ساتھ شامل ہوگا۔ جناب سوزوکی نے بتایا کہ جو اثاثے منجمد کیے جائیں گے وہ اسٹیٹ کارپوریشن بینک برائے ترقی و بیرونی اقتصادی امور اور 2 دیگر بینکوں کے ہیں۔ وزیر خزانہ نے انتباہ کیا کہ سائبر حملوں کا خطرہ بڑھ جائے گا جو بظاہر روس کی طرف سے جوابی کارروائی کے خطرے کا حوالہ ہے۔ انہوں نے جاپانی مالیاتی اداروں پر زور دیا کہ وہ اپنی حفاظتی اقدامات کو سخت کر لیں۔ جاپان میں یوکرائن کے سفیر نے کہا ہے کہ ان کے ملک پر روس کے فوجی حملے کے حوالے سے بدترین صورتحال کا اندازہ لگانا ضروری ہے۔ سرگئی کورسنسکی نے ٹوکیو میں جمعے کے روز نامہ نگاروں کو بتایا کہ روس نے شہری تنصیبات پر میزائل حملے کیے ہیں جس سے بہت سی ہلاکتیں ہوئی ہیں۔ انہوں نے مزید کہا کہ حملے جاری رہنے کا امکان ہے اور روس کا مقصد غالباً یوکرائن کے تمام علاقے پر قبضہ کرنا ہے۔ اس نتیجے کو انہوں نے ممکنہ انتہائی صورتحال قرار دیا۔ جناب کورسنسکی نے زور دے کر کہا کہ یوکرائن کا ہتھیار ڈالنے کا کوئی ارادہ نہیں ہے اور وہ جوابی جنگ کے لیے تیار ہے۔
انہوں نے یہ بھی کہا کہ یہ قطعی ناقابل قبول ہے کہ ایک شخص نے بغیر کسی وجہ کے ایسا بحران پیدا کر دیا۔ انہوں نے مزید کہا کہ روسی صدر ولادیمیر پوٹن کو روکا جانا چاہیے۔ سفیر محترم نے جاپان سے مطالبہ کیا کہ وہ بین الاقوامی برادری کے ساتھ مل کر روس پر پابندیوں کو مزید سخت کرے۔ یہ خبریں آپ NHK ورلڈ جاپان کی اردو سروس سے سن رہے ہیں۔ آج کی باقی خبریں سماعت فرمائیے۔ ماسکو میں ہزاروں افراد نے یوکرائن پر حملے کے خلاف جمعرات کو احتجاجی مظاہرے میں شرکت کی ہے۔ بیشتر مظاہرین نے پرامن پیدل مارچ کیا، لیکن پولیس نے کچھ مظاہرین کو گرفتار کر لیا ہے۔ ملک کے دوسرے سب سے بڑے شہر سینٹ پیٹرز برگ سمیت ملک بھر میں احتجاجی ریلیاں نکالی گئی ہیں۔ انسانی حقوق کے گروپ OVD انفو نے اپنی ویب سائٹ پر کہا ہے کہ روسی پولیس نے مقامی وقت کے مطابق جمعے کو صبح تک 54 شہروں میں 1700 سے زائد افراد کو گرفتار کیا ہے۔ گزشتہ سال امن کا نوبل انعام مشترکہ طور پر حاصل کرنے والے روسی صحافی نے یوکرائن پر روسی حملے کے خلاف بیان دیا ہے۔ جناب دومیتری مراتوف کا بیان روس میں کرملن کے موقف کی تائید میں فوجی کارروائی کو حق بجانب قرار دینے والے میڈیا کے مرکزی اداروں کے بالکل متضاد ہے۔ غیر جانبدار روسی روزنامے نووایا گزیٹا کے مدیر اعلیٰ مراتوف نے جمعرات کے روز روزنامے کی ویب سائٹ پر ویڈیو پیغام جاری کیا ہے۔ یہ روزنامہ صدر ولادیمیر پوٹن کی حکومت پر تنقیدی نظر ڈالنے کے حوالے سے مشہور ہے۔ جناب مراتوف نے کہا کہ جناب پوٹن نے ملک کو یوکرائن کے خلاف جنگ شروع کرنے کا حکم جاری کیا ہے اور اسے روکنے والا کوئی نہیں ہے۔ انہوں نے اس اقدام پر دکھ اور شرمندگی کا اظہار کیا۔ جناب مراتوف نے کہا کہ ان کا روزنامہ روسی اور یوکرائنی دونوں زبانوں میں مضامین شائع کرے گا، کیونکہ ان کی ٹیم یوکرائن کو دشمن اور یوکرائنی زبان کو دشمن کی زبان نہیں سمجھتی ہے۔ نوبل انعام یافتہ صحافی نے کہا کہ جنگ کے خلاف روسیوں کی تحریک ہی اس کرۂ ارض پر انسانی جانوں کے زیاں کو روک سکتی ہے۔ ایٹمی توانائی کی بین الاقوامی ایجنسی IAEA کے سربراہ نے ایسے کسی بھی اقدام سے اجتناب کرنے پر زور دیا ہے جس سے یوکرائن کی ایٹمی تنصیبات کو خطرہ لاحق ہونے کا امکان ہو۔ IAEA کے ڈائریکٹر جنرل رافائل گروسی نے جمعرات کو اپنے بیان میں کہا ہے کہ ایجنسی کو یوکرائن کی موجودہ صورتحال پر انتہائی تشویش ہے۔ انہوں نے کہا کہ IAEA کو یوکرائن میں ایٹمی توانائی کے نگران ادارے نے بتایا ہے کہ ملک میں فعال جوہری بجلی گھر محفوظ ہیں اور کام کر رہے ہیں۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ یوکرائن کے چرنوبل جوہری بجلی گھر کی صورتحال سے متعلق IAEA کو آگاہ کیا گیا ہے کہ ایکسکلوژن زون میں واقع اسٹیٹ اسپیشلائزڈ انٹرپرائز چرنوبل NPP کی تمام تنصیبات کا کنٹرول نامعلوم آرمڈ فورسز نے حاصل کر لیا ہے۔ جناب گروسی نے مزید کہا کہ ایجنسی کو ملنے والی معلومات کے مطابق اس مقام پر جانی نقصان یا تباہی کا کوئی واقعہ پیش نہیں آیا ہے۔ اقوام متحدہ کے سیکریٹری جنرل انطونیو گوتیرس نے اعلان کیا ہے کہ ادارہ یوکرائن میں فوری نوعیت کی انسانی ضروریات پوری کرنے کے لیے $2 کروڑ بلا تاخیر مختص کرے گا۔ جناب گوتیرس جمعرات کے روز نامہ نگاروں سے گفتگو کر رہے تھے۔ انہوں نے یوکرائن پر روس کے حملے کی مذمت کی۔ انہوں نے حملے کو غلط اقدام، اقوام متحدہ کے چارٹر کی خلاف ورزی اور ناقابل قبول قرار دیا۔ سیکریٹری جنرل نے روس کے صدر ولادیمیر پوٹن سے فوجی کارروائی روکنے اور فوجیوں کو روس واپس بلانے کا کہا۔ جناب گوتیرس نے کہا کہ بے گناہ عوام کو ہمیشہ سب سے زیادہ نقصان اٹھانا پڑتا ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ عام شہریوں کے تحفظ کو اولین ترجیح دی جانی چاہیے۔ ٹوکیو بلدیہ عظمیٰ نے دارالحکومت میں جمعے کے روز کورونا وائرس کے 11,125 نئے متاثرین کی تصدیق کی ہے۔ یہ یومیہ تعداد ایک ہفتہ قبل کی تعداد کے مقابلے میں
تقریباً 5000 کم ہے۔ ٹوکیو میں حکام کے مطابق انتہائی علیل افراد کی تعداد 79 ہے۔ دارالحکومت کے ہسپتالوں میں کووڈ 19 متاثرین کے لیے مختص بستروں پر مریضوں کی شرح جمعے کے روز 55.3% رہی۔ جاپان کی دواساز کمپنی شیونوگی نے کووڈ 19 کی کھائی جانے والی دوا کی منظوری کے لیے وزارت صحت میں درخواست دائر کی ہے۔ دوا کی منظوری ملنے کی صورت میں ہلکی علامات والے کووڈ 19 متاثرین کے لیے اندرون ملک تیار کردہ یہ پہلی کھانے والی دوا ہوگی۔ شیونوگی نے جمعے کے روز بتایا کہ بنیادی طور پر متغیر قسم اومیکرون کے کیسز کی تعداد بڑھنے کے دوران انسانوں پر کیے گئے تجربات کے درمیانی مرحلے میں یہ دوا انتہائی مؤثر پائی گئی ہے۔ کمپنی کے مطابق اس جائزے میں کرونا وائرس کے 12 سال یا زائد عمر کے 428 مریضوں کا احاطہ کیا گیا، جن میں وائرس سے متاثر پائے جانے کے 5 دن کے اندر ہلکی سے معتدل علامات ظاہر ہوئی تھیں۔ آزمائش میں روزانہ ایک خوراک پر مشتمل 5 روزہ علاج کا موازنہ کوئی بھی اثر نہ رکھنے والی دوائی کے علاج سے کیا گیا تھا۔ شیونوگی کے مطابق تیسری خوراک ملنے کے بعد دوا لینے والے مریضوں کی 10% سے بھی کم تعداد کے جسم میں وائرس انفیکشن پایا گیا۔ یہ شرح اثر نہ رکھنے والی دوائی لینے والے مریضوں کی نسبت کم تھی۔ شیونوگی نے مارچ کے اختتام تک 10 لاکھ افراد اور اپریل سے سالانہ 1 کروڑ سے زائد افراد کے لیے یہ دوا تیار کرنے کے منصوبے کا اعلان کیا ہے۔ اور اب آخر میں آج کی اہم خبر ایک بار پھر سن لیجئے۔ جاپانی وزیر اعظم کشیدا فومیو نے یوکرائن پر روسی حملے کی شدید مذمت کی ہے۔ انہوں نے یہ اعلان بھی کیا کہ جاپانی حکومت اضافی پابندیاں لگانے اور دیگر اقدامات کرنے جا رہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ یہ حملہ بین الاقوامی برادری کی کوششوں کو پس پشت ڈالنے اور موجودہ صورتحال کو یک طرفہ طور پر بزور قوت تبدیل کرنے کی کوشش ہے۔ وزیر اعظم کشیدا نے کہا کہ یہ حملہ بین الاقوامی قانون کے صریحاً برعکس ہے، کیونکہ یہ یوکرائن کی خود مختاری اور علاقائی سالمیت کی خلاف ورزی کرتا ہے۔ انہوں نے روسی حملے کی مذمت دہراتے ہوئے کہا کہ اس سے بین الاقوامی نظام کی بنیادوں کو نقصان پہنچا ہے۔ وزیر اعظم کشیدا نے اعلان کیا کہ اضافی پابندیاں عائد کی جائیں گی اور دیگر اقدامات اٹھائے جائیں گے۔ انہوں نے کہا کہ جاپان ویزوں کا اجرا معطل کر دے گا اور بعض روسی افراد، کمپنیوں اور روسی مالیاتی اداروں کے اثاثے منجمد کر دیے جائیں گے۔ انہوں نے مزید کہا کہ روسی فوج سے متعلقہ اداروں کو برآمدات پر پابندیاں عائد کی جائیں گی اور سیمی کنڈکٹرز اور دیگر مصنوعات پر برآمدی کنٹرول عائد کیا جائے گا۔ اس کے ساتھ ہی NHK ورلڈ جاپان کی اردو سروس سے خبریں ختم ہوئیں۔